بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 7 شوال منگل کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے صرف ایک قرآن آیت 10 بار پڑھ کے دیکھے گا۔ غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ آج 900 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ راتوں رات امیر ہو جائے، جو شخص چاہتا ہے کہ راتوں رات اس کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، جو شخص راتوں رات رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، وہ 7 شوال منگل کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ پڑھ کے دیکھے گا۔ اللہ والو، ماہ شوال کا مہینہ بڑی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو خزانے لوٹنے کا، دولت سے جھولیاں بھرنے کا، فصل کاٹنے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے مہینے میں انسان ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے اور بے شمار نیکیاں کرتا ہے، اور شوال کے مہینے میں ان نیکیوں کا پھل ملتا ہے۔ آج 7 شوال منگل کے دن اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کے دیکھے گا۔ صرف 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج شوال کی 7 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، آپ میں سے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، وظیفے بھی پڑھتے ہیں، اعمال بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن حاجات پوری نہیں ہوتی، لیکن گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو ایسے تمام افراد سے، تمام خواتینوں، مرد سے، تمام بیٹیوں، بہنوں، بزرگوں سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج 7 شوال منگل کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے حالات بدل جائیں، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، راتوں رات مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 7 شوال منگل کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 10 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 7 شوال منگل کے دن صرف 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کے دیکھیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں کہ مانگنے والا ہونا تو رب سڑک پہ بیٹھے فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، لیکن مانگنے والا جب مانگتا ہی بندے سے ہے، جب مانگنا ہی دنیا والوں سے ہے، تو پھر رب کہتا ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے۔ اللہ والو، جب اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے بندوں سے مانگو گے تو پھر اللہ کی ناراضگی تو بنتی ہے نا میرے بھائیوں۔ لیکن جب کوئی رب کے سامنے بیٹھ کے گر گڑا کے رب کریم سے مانگتا ہے، رب سے اپنے تعلق کو مضبوط بناتا ہے، رب کریم کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے، تو عرش الہی پہ بیٹھے رب کی ذات رحمتوں برکتوں کے خزانے کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، صحابہ کرام کی طرف دیکھ لیں، علماء کرام کی طرف دیکھ لیں، اللہ والوں کی طرف دیکھ لیں، اللہ کے ولیوں کی طرف دیکھ لیں، پیغمبروں رسولوں کی طرف دیکھ لیں۔ جب کبھی ان پہ مشکل وقت آتا، کوئی مشکلات آتی، جب کبھی پریشانی آتی، تو وہ ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، اپنے رب کریم سے مانگتے، اپنے رب کریم سے آنکھوں میں آنسو لیے گر گڑا کے روتے، اور رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی۔ آج ہم پر کوئی برا وقت آ جائے، ہم پر کوئی آزمائش آ جائے، ہم پر کوئی رکاوٹ اور بندش آ جائے، تو ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی مدد نہیں آتی، جب کہیں سے کوئی خوشخبری نہیں آتی، جب ہر طرف سے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو پھر ہم تھک ہار کر مسلے پہ بیٹھ کے رب کریم سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، اور ان کی ناراضگی کا مطلب ہے کہ مشکلات پریشانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔
آج اگر آپ رب کی ناراضگی سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو ایک بار آپ نے نیت کرنی ہے۔ آج نیت کیجئے گا، مشکلات بھی رب کی طرف سے ہیں، آسانیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، اور آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وظیفہ بھی رب کی طرف سے ہے، یہ کلمہ بھی رب کا ہے، قرآن مجید میں یہ قرآنی آیت بھی رب کی طرف سے ہے، آسانیاں بھی رب کی طرف سے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ آج جس بندے کو اس بات پہ یقین ہو جائے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور میری ہر مشکل ہر پریشانی اسی کی طرف سے آتی ہے اور وہی اس کو ختم کرنے والی ذات ہے، تو پھر بندے کے بگڑے کام بھی سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج شوال کی 7 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے۔ صرف 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر میں بیٹھی جوان بیٹیوں کی بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں، وہ بیٹیاں جن کے رشتے آتے ہیں لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ ہوتا ہے نہ بات بنتی ہے۔ آج بیٹیاں خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ بے حد محنت و مشقت کے باوجود بھی کامیابی آپ کا مقدر نہیں ہو رہی، تو میرے بھائیوں آج 7 شوال منگل کے دن صرف 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ ایک قرآنی آیت تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، یہ قرآنی آیت نسلوں کو آباد کر دیتی ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے مل جائے گا۔ کیونکہ جب کوئی بندہ دنیا میں بیٹھے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، تو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتی ہے۔ رب کی ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ آپ 7 شوال منگل کے دن چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے 7 شوال منگل کے دن آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والو آپ چاہے دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جگہ ملتی ہے، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ کیونکہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص مقام پر کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قبولیت پہلے سے 100% بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ میرے بھائیوں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے میں شوال کے مہینے کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرما دے۔ آج جو کوئی گناہ گار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہیں، تجھ سے تیرے پیارے حبیب کے صدقے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کی توبہ قبول فرما۔ اے میرے مالک و مولا، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم فرما، رکاوٹیں بندشیں دور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر
آپ نے باوضو مسلح پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی خاص۔ اگر آپ نے وظیفے کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات مس ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جس نام کو پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رب کریم کا ایک صفاتی نام یا رحمانو کو پڑھنا ہے، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ یا رحمانو پڑھتا ہے، رب کو رب کی صفت رحمان سے پکارتا ہے، تو غائب سے رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں، غائب سے رزق و دولت خود چل کے آتی ہے، غائب سے ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا رحمانو کو 11 بار پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو میرے بھائیوں وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ والو، جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، جب کبھی آپ کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہ لیں، جس گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، بہت سی بہنیں اتنی مجبور، لاچار، بے بس ہیں کہ نہ کسی سے مانگ سکتی ہیں، نہ کسی سے مدد لے سکتی ہیں، صرف رب کے حوالے رب کی آس پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو آج یا رحمانو کو 11 بار پڑھ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ غیب سے ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، غیب سے راستے بن جائیں گے، غیب سے رب کی رحمتیں، برکتیں، جھولیاں بھر جائیں گی۔ یا رحمانو کو 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے اگر 11 حاجات کو بھی لے کے بیٹھیں گے نا تو میرے بھائیوں 11 کی 11 حاجات فوری پوری ہو جائیں گی۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، صرف 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ 10 حاجات اور 10 ایسی ناممکن حاجات جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری ہو ہی نہیں سکتی، پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کی 10 کی 10 حاجات فوری پوری ہو جائیں گی، 10 خواہشات پوری ہو جائیں گی، 10 کے 10 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے والا جب اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، تو غیب سے راستے بنتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ کی آخر میں رب کریم کے صرف ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ رب کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں سے مالا مال ہونے کے بعد رب کا شکر ادا نہ کریں۔ آج 7 شوال منگل کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں یہ اعمال پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 7 شوال منگل کے دن صرف اور صرف یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے والے کو مل جائے گا۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی یعنی اے میرے رب تیرا شکر ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا شکر کرتا ہے، رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی رب کا لاڈلا بن جاتا ہے پھر مانگنا نہیں پڑتا،
फिर मिल जाता है, पर जिस चीज में हाथ डालो वो सोना हो जाती है। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को 11 बार पढ़ते ही मिल जाएगा। आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को 11 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ते दौरान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना कोई आपसे बात करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ने से, रब का शुक्र अदा करने से, रब का पसंदीदा बंदा बनने के बाद अब इनामात लेने का वक्त है। अब रब करीम से अपनी ख्वाहिशात पूरी कराने का वक्त है। अब मन पसंद फैसले कराने का वक्त है। आप जिद करके रब करीम से जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, जैसे भी मांगोगे, गायब से दिया जाएगा। अब हो सके तो सजदे की हालत में मांगो, आंखों में आंसू लिए मांगो। आप तड़प के जो मांगेंगे रब की ज़ात गायबी खजानों से अता फरमाएगी। और ये 3 अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ने के बाद आपने आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो चुका, फौरी तौर पर हाथ फैला के मांगते चले जाएं। रब करीम ने चाहा तो आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। मेरे भाइयों, जो कि मैं बार बार यही कहता हूं कि कोई अच्छी बात, ऐसा वजीफा जिसे पढ़ने से आपका फायदा हो, किसी के साथ शेयर करना भी सदका जारिया है। और अल्लाह पाक सदका करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह पाक सदका करने वालों के रिस्क में बरकत डालता है। अल्लाह पाक सदका करने वालों की परेशानियों को दूर फरमाता है। तो मेरे भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि घर बैठे बैठे आप एक वीडियो शेयर करके सदका जारिया कर दें, मेरे भाइयों इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। क्योंकि मेरे भाइयों, सदका जो है ना वो बुलाओं को टालता है। सदका अल्लाह पाक के गुस्से को ठंडा करता है। सदका देने से आपके माल में इजाफा होता है। सदका करने से आपकी परेशानी खत्म होती है। इसलिए इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आखिर में भाइयों, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।